آج کی سائنس نے انسان کی جو تحقیقات کی ہے، انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ اب ہمارے والد صاحب کو کڈنی کا مسئلہ ہوا تو میں پڑھ رہا تھا کڈنی کے بارے میں کہ کڈنی کیسے کام کرتی ہے، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کا ایک ملفوظ اور آپ کی ایک تقریر کا اقتباس میری نظر سے گزرا۔ بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے لکھا کہ ایک نیفرولوجسٹ سے میری ملاقات ہوئی، مسلمان نیفرولوجسٹ کہتے ہیں اس کو، جس نے 4 سال 5 سال 5.5 سال MBBS کیا ہو، اس کے بعد 3 سال اس نے میڈیسین کے اندر میں تخصص کیا ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرے 3 سال اس نے کڈنی کی بیماریوں کا علاج سیکھا، اس کو نیفرولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں تک کا اس کا سفر کرنے میں 11.5 سال لگتے اس کو۔ کتنے سال لگتے ہیں؟ 11.5 سال۔ تو وہ 11.5 سال طب کو پڑھنے کے بعد تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نیفرولوجسٹ نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم تو سائنس تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچ گئے اور سورج بھی پہنچنے والے ہیں، بس لٹکنے والے ہیں ابھی سورج سے۔ تو ایک یہ تم ڈاکٹر لوگ سب مل کے انسان کی کڈنی کیوں نہیں بناتے؟ پوری دنیا پریشان ہے ڈائلیسس کے مشین لگا لگا کر۔ تو کہا کہ وہ مسلمان ڈاکٹر تھا، مومن تھا، ایمان والا تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت بہت کوشش کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جن کے دماغوں کے اندر میں بھیجا نہیں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اللہ سے بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ چپیدی کا شوربہ۔ اللہ کی ذات بھی ایسی ذات ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا علم کیا آ گیا، انسان ایسا سمجھتا ہے کہ وہ تو اللہ سے مقابلہ کرے گا۔ اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ کائنات اور انسان اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کو عجیب عجیب مثال دے کر سمجھایا۔ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کی نگاہ میں، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء، الفاظ حدیث ہے۔ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اما ترون ما ہذہ، اے میرے صحابہ نہیں دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں انہا جیفہ، حضور یہ تو جیفہ ہے، یہ مردہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے۔ حضور نے کہا اللہ کے نزدیک یہ پوری کائنات کی حیثیت اسی جیفے کے برابر ہے۔ کہا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس میں سے کچھ کھائے یا پیے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس پوری کائنات کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں سائنس اور علم کا کبر۔ بہرحال میں اپنی بات کو پھر سمیٹ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت کڈنی انہوں نے بنائی، اولاً تو اس کڈنی کو ڈپلیکیٹ کڈنی کہیں گے، اٹ از ناٹ اوریجنل نہیں ہے وہ، ڈپلیکیٹ۔ دوسرا کہا کہ کڈنی میں 2 چیزیں ایسی ہے کہ وہ 2 چیزیں آج تک کی سائنس نہیں بنا سکی اور شاید کبھی بنا بھی نہیں سکتی۔ تو حضرت نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو کڈنی کے اندر میں اندرونی حصے میں ایک جھلی ہوتی ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اتنی باریک چیز بنانے کا اب تک کے کوئی مشینی ایجاد نہیں ہوا ہے، اور اگر انسان اتنی باریک بنانے پر قادر ہو تو اس کے لیے اسے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ ہوں گے، اور اگر اس نے وہ بنا بھی لیا تو ایک دوسرا مسئلہ آ کر کھڑا ہوتا ہے
کہ انسان کی کڈنی کے اندر میں دماغ ہوتا ہے۔ کہاں دماغ ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے دماغ میں ہی دماغ ہوتا ہے، صرف ہمارے سر میں ہی دماغ ہوتا ہے۔ نہیں، انسان کے بدن کے ہر عضو میں دماغ ہے۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان کے بدن کے ہر عضو میں دماغ ہے۔ تو کہا کہ انسان کی جو کڈنی ہے، اس کڈنی کے اندر میں ایک دماغ ہوتا ہے۔ وہ دماغ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ دماغ یہ کرتا ہے کہ انسان کی سائز کتنی ہے، حضرت والا کتنے بائی کتنے کے ہیں، حضرت کا وزن کتنا ہے، اس حساب سے جب انسان پانی پیتا ہے تو وہ کڈنی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ ڈکلیئر کرتی ہے اور یہ کام کرتی ہے کہ اس کے بدن کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، تو اتنا پانی وہ بدن کے مختلف حصوں پر وہاں سے سپلائی کرتا ہے، اور جتنا پانی بدن میں زائد ہے اس کو پیشاب کے راستے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو جو زائد ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، جس کی بدن کو ضرورت نہیں، اگر وہ بدن میں رہ جائے تو بدن کو نقصان ہو سکتا ہے، ہارٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اندر کی ساری مشینری، جیسے گھر میں اگر پانی گھس جائے تو پانی کے گھسنے سے ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر وہ پانی زیادہ ہو تو بدن کے اندر دوسرے جو بہت ساری مشینری ہے، وہ ساری کی ساری مشینری کیا ہو جائے؟ کام کرنا چھوڑ دے، وہ بگڑ جائے۔ اس لیے وہ زائد پانی کو برابر باہر نکال کر وہ کڈنی کیا کرتی ہے؟ اس میں جو دماغ ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ کہا انسان کتنی بھی ترقی کر لے ہوئے لیکن وہ یہ دماغ نہیں بنا سکتا ہے۔ کڈنی کو دماغ، انسان کا دل ہے اس میں بھی دماغ ہے، ہر چیز۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا جو گلا ہے، اس گلے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ لٹکتا رہتا ہے۔ انسان کو کبھی کبھی گلے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ کے ٹونسل کیا ہو گئے ہیں؟ سوج گئے، آپ کے ٹونسل میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ کہا یہ چھوٹا سا ایک معمولی سا آدھی انچ کا گوشت کا لوتھڑا ہے، مگر یہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ابھی گاڑی میں پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب کے اندر میں، یہاں آتے آتے کہا وہ کیا کام کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھانے یا پینے کی چیز اپنے گلے کے پاس پہنچتی ہے، اس کے پاس جیسے ہی پہنچتی ہے تو وہ پھٹ سے اوپر ہو جاتا ہے، اور اوپر ہو کر جو سانس لینے کی نلی ہے اس کو سیو کر دیتا ہے، اس کو پیک کر دیتا ہے تاکہ وہ کھانے پینے کی چیز وہاں اندر داخل نہ ہو سکے، وہ اندر میں داخل نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز اس میں داخل ہو گئی تو وہ انسان کے سانس کی نلی میں چلی گئی، انسان کی سانس رک جائے اور انسان 2 منٹ کے اندر میں اس دنیا سے چل بسے۔ کہا پھر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا پانی کا حصہ یا کوئی چھوٹی موٹی چیز گھسپیٹ کرتی ہے، زبردستی اندر گھس جاتی ہے، تو پھر چھینک آتی ہے اور چھینک کے ذریعے سے اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب کہا اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ انسان صرف اپنی ذات پر غور کر لے تو تجھے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔